أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں کل 7 آیات ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کی کچھ عادات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جو کافر لوگ ہیں اور جو منافق ہیں۔ کافر تو اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا سرے سے ہی انکار کرتا ہو، اسلام کے کسی بھی جز کا انکار کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہ مانتا ہو، نعوذ باللہ، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو دین اسلام کا جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کسی کا بھی منکر ہو تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور منافق جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اصل میں تو کافر ہی ہے، وہ یعنی اس کے دل میں جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، دل کے لحاظ سے وہ کافر ہی ہے، لیکن مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ ان کے اسلام نہیں تھا، اور دل میں وہ یہ منصوبے بناتے رہتے تھے اپنے خفیہ طور پر کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اور کوئی تکلیف پہنچا سکیں، کیونکہ دلی لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی تھی کہ یہ فلاں فلاں آدمی ایسا ہے جو صرف ظاہری طور پہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے، دل کے لحاظ سے، اندرونی اور باطن کے لحاظ سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے یہ بات ہمیں پتہ نہیں چل سکتی کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو خدا نخواستہ صرف دل کے ظاہری لحاظ سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور مسلمان ہے، اور دل کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب تو ہم یہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہم سب کے بارے میں اچھا گمانی رکھیں گے کہ جو بھی کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ زبان کے لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ مسلمان ہی ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ایسے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرما دیا تھا، خبر دے دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کون کون ہے ایسا، اور حضرت ایک صحابی تھے، ایک صحابی جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات بتائی تھی کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، ظاہری لحاظ سے تو سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دلی لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ تو منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کفار کی اور منافقین کی کچھ عادات، بری عادات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور ان عادات کو ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان عادات سے بچ کے رہیں اور کسی بھی طرح ان عادات کے اندر مبتلا نہ ہوں، کیونکہ جو بھی ان بری عادتوں کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی سزا دی جائے گی اور وہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کے اندر اس کو ذکر فرما دیا تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اب اس صورت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟
ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی لوگوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، صدقات کیا کرو، خیرات کیا کرو، اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں، یعنی خود بھی نہیں کرتا، اور چلیں خود تو نہیں کرتا لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ترغیب تو دے دے کسی کو۔ ترغیب دینے میں تو اپنا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو نماز سے غفلت برتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اس کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ حال بیان فرما رہے ہیں یہاں سے، کہ جو منافقین ہیں وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، لیکن عام طور پہ نمازوں سے غافل رہتے ہیں، بس نماز کا وقت جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقین کی ہی صفت ہے، اور دکھاوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ویسے اگر اکیلے ہوتے ہیں تو وہ پہلی والی آیت میں بتا دیا کہ پھر نماز سے جو ہے وہ غفلت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معون کا مطلب ویسے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس چیز کو معون کہا جاتا ہے جو بالکل ہی کم مقدار میں ہو، اور معمولی مقدار کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپس میں جن کا لین دین بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں میں نمک لینے آ جاتا ہے، کبھی کوئی ماچس لینے آ جاتا ہے، اس طرح کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو معاون کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ٹوٹل اگر ہم مال کے لحاظ سے دیکھیں تو زکوٰۃ بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور جیسے 2.5% ہے زکوٰۃ، تو اگر 100 روپے ہیں آپ کے پاس تو اس کا ایک معمولی سا حصہ ہے 2.5 روپے جو آپ کو زکوٰۃ کے اندر دینے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ کو یہاں پہ معاون سے تعبیر فرمائے، یعنی چھوٹی سی چیز۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب اس کی ہم مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر بیان فرمائے، بلکہ 3 آیات میں، تو اس کا یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چند کفار ایسے تھے مکہ مکرمہ میں جن کے پاس کچھ یتیم لوگ آئے اور ان سے جو ہے وہ کوئی چیز مانگی اپنی ضرورت کی اور حاجت کی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ بجائے وہ چیز ان کو دینے کے، ان کو دھکے دے کے وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں وہ انہی کے متعلق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آیت میں کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یکذبو کا مطلب کسی چیز کی تکذیب کرنا اور کسی چیز کو جھٹلانا اور اس کو جھوٹ کہنا، اور دین سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، جزا و سزا کا دن۔ اور دوسری آیت میں ہے فذالک الذی، تو اور یدعو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھکا دینا، اور یتیم کا مطلب پتہ ہی ہوگا اکثر لوگوں کو، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو
اور اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بالغ ہو چکا ہو تو پھر اس کو یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ویسے ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عربی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یتیم جو ہے وہ صرف اس بچے کو کہا جائے گا جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اور وہ ابھی تک نابالغ ہو، بس اسی کو یتیم کہا جائے گا عربی کے لحاظ سے۔ تو اب اس کافر کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو بجائے اس کے کہ یتیم کی جو ہے وہ مدد کرے، ان سے شفقت سے پیش آئے، تو اس کے بجائے وہ اس کو دھکے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان فرما رہے ہیں اور مذمت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہمارے آس پاس یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو اس کی حاجت کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اس طرح سے کوئی اپنی چیز، پیسے وغیرہ یا کوئی بھی ضرورت کی چیز دے رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، اس سے ہم برا برتاؤ کر رہے ہوں، یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ چیز کوئی پیسے وغیرہ دے کے پھر سب کو بتاتے پھر رہے ہوں کہ میں نے جو ہے وہ فلاں چیز دی ہے اور یہ مجھ سے مانگنے آیا تھا، اور اس طرح۔ تو یہ ان سب معاملات سے بچنے کی اس آیت میں تلقین ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ جو شخص یتیم کی خبرگیری کرے گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اس نے سلوک کرے گا، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا جو یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اور اس کی خبرگیری کرے گا۔ اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ، یحض کا مطلب کسی کو کسی چیز کی ترغیب دینا اور کسی کام پہ ابھارنا اس کو۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ خود تو دیتے نہیں ہیں کسی کو کھانا وغیرہ، کچھ بھی نہیں دیتے، اور کسی اور کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یعنی یہ کہ خود تو اگر کھانا دیں گے، پیسے دیں گے تو اپنا کچھ خرچ ہوگا، لیکن اگر کسی کو ترغیب دے دیں گے تو اس میں تو اپنا کوئی مال بھی نہیں لگے گا، وہ تو مفت میں ہی ہو جائے گا کام۔ لیکن ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ خود دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اور کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ویل کا مطلب ہلاکت سے بھی کیا جاتا ہے، خرابی سے بھی کیا جاتا ہے، اور ویل جو ہے وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جس کا حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں بہت دفعہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ کوئی بھی اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے، چاہے ہم اس کو خرابی سے تعبیر کریں یا اس کو ہم ہلاکت سے کریں یا جہنم کی ایک وادی کا نام سمجھیں اس کو۔ تینوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ تو وہ کیسے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ نمازوں سے غفلت کرنے کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں کرتے اور دھیان نہیں کرتے، لیکن دوسرے درجے میں اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اپنی نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بس جیسے تیسے کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ وضو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، نہ ہی نماز میں ان کا کوئی دھیان ہوتا ہے نماز کی طرف اور جو کچھ نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف۔ بس یہ ہے کہ ایسے جیسے نعوذ باللہ کوئی بوجھ ہے اس کو وہ اتار رہے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوسرے درجے میں یہ لوگ بھی اس آیت سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بھی یہ چاہیے کہ جب کبھی ہم نماز پڑھیں تو اچھی طرح وضو بھی کریں، اور ساتھ ساتھ نماز بھی ایسے پڑھیں کہ ہمارا دھیان بھی نماز میں ہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز شروع کی تو کہیں جو ہے کبھی وہ دکان میں پہنچ گئے، کبھی اپنے آفس میں پہنچ گئے اور وہاں کی باتیں سوچ رہے ہیں اور یہ سب معاملات چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز سے جو ہے وہ غفلت کرنا اور اس کو ٹال دینا اور اس کا وقت جو ہے وہ نکال دینا، یہ منافقین کی صفت ہے، کسی مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الذین ھم یراؤون۔ یراؤون کا مطلب
وہ یراؤن کا مطلب کوئی کام دکھاوے کے لیے کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. تو منافقین کا یہی معاملہ تھا کہ کبھی اگر کہیں مسلمانوں کی مجلس میں ہوتے تھے اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاون کا میں نے بتا دیا. یمنعون کا مطلب منع کر دیتے ہیں اور نہیں دیتے، اور معاون کا مطلب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مراد ہے یہاں پہ، تو زکوٰۃ نہیں دیتے یہ لوگ. یہ صورت ہماری پوری ہو گئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.